الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لے، یہ ٹینشن فری حدیث ہے، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پر ناز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں میری، معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو مجبور بھوکوں سے ہے، فاقوں سے ہے، پریشانیوں سے ہے، اذیتوں میں مبتلا ہے، کوئی بات نہیں، مشکل، تکلیف، اذیتوں سے زندگی گزارو، صبر کرو، اجر ملے گا۔ جس کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، اختیار ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس کو بولیں کمرے میں بند ہو کر نہ رہے، جا کے معاشرے میں ڈھونڈ کر غریبوں کی مدد کر۔ جس کے پاس ہے اس کو رحمت کا درس دے، جس کے پاس نہیں ہے اس کو صبر کا درس دے۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو ملتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے، حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں، جن کا کوئی خاندان نہیں، وہ اس حدیث پاک کو ضرور سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر فرما برداری کی عزت کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر مال کے اس کو غنی بنا دے گا، بغیر لشکر کے اس کی مدد فرمائے گا، بغیر خاندان کے اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پروری غریب پروری، غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے۔ غریب 3-4 مل کر ایک غریب کی مدد کرنی شروع کرے نا، تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، MP MNS کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے، کچھ لوگ زمین پر بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا، حضور آئیے، تو امام صاحب گھوڑے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے، حضور اور کھائیے، تو فرمانے لگے، قسم با خدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں فوری طور پر دوبارہ نہیں کھاتا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ دل بدستاور کے ہیں، عزیز دوست ہو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ ہے قناعت پسندی، تھوڑے پر گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی۔ میں اتنا کہتی ہوں، کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جائیں، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے۔ حدیث میں وہ چمکتے دمکتے لفظ موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ پتہ ہے فرمایا کیا؟ فرمایا، فاطمہ بیٹا، دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ پاک تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مزدور کا واقعہ سنیں۔
حضور فرماتے میں مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک پر مزدور بیٹھے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ عبادت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں۔ تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر۔ جوان مزدور کہنے لگا نہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا بتا دو۔ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دنان دہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دنان لوں گا۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بہتر ہے۔ حضور نے کہا باقی بھی اس طرح کی رکھیں۔ اس نوجوان نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل باتوں کو مانوں گا، لیکن جب اذان ہوگی تو آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ حضور میں آپ کے گھر کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ حضور نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا بہرحال میں شرطیں لگا کر جاتا ہوں۔ فرماتے میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا، جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پیتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، وہ چائے پینے جائے تو پونا گھنٹہ وہاں۔ ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے، اور جب کام بندہ کرتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کام میں نے اسے اور بتا دیا اور وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر تو ظہر کی اذان ہو گئی، اس نے وہیں اپنا کام روک دیا اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دے، تو کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، بس اللہ رسول کی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مسجد چلنے لگا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی اس کو کہو کہ کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان بھی نہیں تھا، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرماتے شام ہوئی، میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آیا تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دنان کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کے ذکر میں گزار دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کروانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، تو کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ میں نے کہا یاد ہے بھائی، ساتھ چلو۔ میں نے کام کروایا، 2-3 ہفتے وہ آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہے۔ میں نے کہا کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا اور دروازے پر دستک دی تو کہنے لگے حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے۔ فرماتے میں اندر گیا، میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا میں ہوں؟ کہنے لگے حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، امیر تو غریبوں کا پتہ لینے والے کوئی نہیں آتے۔ میں قریب گیا
اور کہنے لگا حضور میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا ہے، جیب سے پیسے نکالے، انگوٹھی نکالی اور کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں، اور کہنے لگا حضور آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، کہنے لگا ان پیسوں کا کفن خرید کر صبح جنازہ پڑھ کر مجھے دفنا دینا، اور جب دفن کر لو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس لے جانا، آپ اسے کہنا ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، تو آپ سے ملے تو آپ انگوٹھی دے دیجیے گا، آپ پھر میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ کہنے لگے میرے پاس وقت بہت کم ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب کریم سے تنہائی کرنے دے۔ میں وہاں سے تو آ گیا لیکن اس کی باتوں نے ساری رات مجھے سونے نہ دیا۔ فرماتے ہیں میں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا اور میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوا تو خوش روحیں میرا انتظار کر رہی تھی، کپڑا ہٹایا تو انتقال ہو چکا تھا، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے، کہتا میں تو 2 آدمی لے کر آیا جنازے پر، لیکن دنیا پتہ نہیں کدھر سے آئی، جنازہ پڑھا، دفن کیا، ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا لیکن بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا نہیں، میں نے کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے، فرماتے مجھے کونے میں لے گیا، کیا بات ہے، کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دکھائی اور کہا یہ آپ کی امانت ہے، ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا اور کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا، کہنے لگا مجھے قبر پر لے چل، کہتے میں قبر پر لے آیا، وہ رونے لگا، لیٹ گیا، تڑپنے لگا، میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تم نے کچھ بتایا، یہ کون تھا؟ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا، میں نے کہا تیرا بیٹا مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کا مرید تھا، مجھے کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا سمیٹی ہے، مرتے وقت سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، میں روز اسے سمجھاتا، اس کی اماں اسے سمجھاتی اور یہ کہتا تھا چھوڑ دو یہ سب، آ جاؤ اللہ رسول کے راستے پر، یہ کہتا ہمیں روز چھوڑ دیں یہ سب، چھوڑ دیں اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جا، وہ چلا گیا یہاں سے اور کہنے لگا تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، کہنے لگا یہ انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، دیکھیں آج وہ بھی اس نے واپس کر دی، اور تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تو تھا لیکن یہ میرا بیٹا، میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پر، اللہ حافظ۔